الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، یوں تو اللہ تعالیٰ کی ان گنت نعمتیں ہیں، لیکن اللہ کے خزانے کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دین ہے. یوں تو اللہ کی ان گنت نعمتیں ہیں، شمار کوئی نہیں ہے. زمین کے ذرات بھی گن سکتے ہیں، سمندر اور دریا کے قطرے بھی شمار کیے جا سکتے ہیں، آسمان نما چھت کے ستارے اور سیارے بھی گنے جا سکتے ہیں. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. حد ہے اس کی نعمتوں کی، کوئی حد ہی کوئی. لیکن ان ساری نعمتوں سے بڑھ کر اللہ کے خزانے کی جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ اللہ کا دین. جس شخص کے پاس اللہ کی ساری نعمتیں ہوں، اللہ کا دین نہ ہو، وہ بد نصیب ہے. اور بھائی، کسی کی آزمائش ایسی ہو جائے کہ کچھ بھی دنیا کی نعمتیں نہ ملی ہوں، ایمان اور دین مل گیا ہو، قسم خدا کی پھر بھی وہ خوش نصیب، وہ پھر بھی خوش نصیب. اس کے نصیب بڑے اونچے ہیں، اس کی قسمت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بڑا راضی ہے. تو اللہ کے خزانے کی سب سے بڑی نعمت اللہ کا دین ہے. نصیب ہو جائے، اور یہی وہ نعمت ہے جو اس امت کی تمام اکائیوں کو وحدت کی لڑی میں پرو دیتی. یہی وہ طاقت ہے، اسی دین میں یہ طاقت ہے کہ اس امت کی ساری اکائیاں جو ملکوں کے لحاظ سے ہوں، جغرافی لحاظ سے تقسیم ہوں، زبان کے لحاظ سے ہوں، علاقیت کے لحاظ سے ہوں، وطن اور شہروں کے لحاظ سے ہوں، یہ جتنی اکائیاں ہیں، اس دین میں طاقت ہے ان سب کو ایک وحدت کی لڑی میں پرو دے. اس دین میں یہ طاقت ہے. یہ صہیب روم سے آئے ہیں، اور یہ بلال حبشہ سے آئے ہیں، اور یہ سلیمان فارس سے آئے ہیں، اور مدینہ کی گلیوں میں یوں لگتے ہیں جیسے سبھی ایک ماں باپ کی اولاد. صہیب روم سے آئے، سلیمان فارس سے آئے ہیں، بلال حبشہ سے آئے ہیں. مختلف ذات کے، مختلف رنگ کے، مختلف علاقوں کے. سبحان اللہ. اس دین نے انہیں ایسی وحدت میں اکٹھا کیا، یوں لگتا ہے سب ایک ماں باپ کی اولاد ہے. آج امت نے اس دولت کی قدر نہیں کی، تبھی تو بکھری پڑی ہے. مسلمانوں نے اس دولت کی قدر نہیں کی، تبھی تو ان کا معاشرہ بکھرا پڑا ہے. مسلمانوں نے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا، تبھی تو گھر گھر کے اندر نفرتوں کے کانٹے ہیں. اس دین کی قدر نہیں.
بڑی دولت ہے، بڑی دولت ہے، اور اللہ رب العزت بار بار سر کی آنکھوں سے دکھاتا ہے جب اس نعمت کی ناقدری کی ہے، دنیا کی زندگی بھی کچھ عذاب سے کم نہیں ہوتی پھر۔ ایسا مالدار، ایسا سرمایہ دار، ایسا کاروبار، بچوں میں گھر میں دین کوئی نہیں، نہ بچوں کو باپ کا لحاظ ہے، نہ بیوی کو شوہر کا لحاظ ہے، نہ شوہر کو بیوی کا لحاظ ہے۔ جب میں اپنے بچوں اور اپنے گھر والوں کو مغرب کا دین بیزار کلچر دوں گا، پھر بھول جائیے اس میں ایمان اور دین کی قدرہ زندہ ہوں گی۔ پھر بھول جائیے کہ اس گھر میں مشرقی روایات زندہ ہوں گی۔ پھر بھول جائیے جب تم نے انہیں ایسے ماحول میں تعلیم دلائی اور ایسا معاشرہ دیا اور ایسی سوسائٹی دی اور ایسے گندگی کے اندر پھینک دیا، پھر تم امید رکھو کہ اس کے اندر دینی قدریں پیدا ہوں، اسلامی اور مشرقی روایات زندہ ہوں، پھر اس کی نظر میں ماں باپ کے رشتوں کا کوئی لحاظ نہیں، پھر ان قدروں کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ ایک اللہ کا دین ہے، سبحان اللہ۔ جھونپڑی ہو یا کوٹھی، اگر یہ نصیب ہو جائے تو زندگی کے رشتوں میں وہ محبتوں کی مٹھاس ملتی ہے جو قریب قریب جنت میں ملے گی۔ جنت میں دو چیزیں ہر جنتی کو ملیں گی، ایک محبتوں کی فضا ملے گی، دوسری دل کا سکون اور چین ملے گا۔ یہ جنت میں ہر جنتی کو ملے گا، محبتوں کی فضا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غَلٍّ تَجْرِي مِّن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، جنتی میں جانے والا کسی شخص کے دل میں دوسرے کے لیے کوئی کھوٹ نہیں ہوگا، سب کا دل ایک دوسرے کے لیے محبت سے بھرا ہوا ہوگا، کوئی کھوٹ نہیں ہوگا۔ دوسری چیز جو وہاں ملے گی وہ اطمینان اور سکون یا جنتی کو ملے گی۔ اور جس خوش نصیب کو اللہ دین کی نعمت دے دینا، اس دنیا کے اندر بھی اسے یہ دونوں نعمتیں نصیب ہو جاتی ہیں۔ بڑی دولت ہے دین، اس دین کی دولت میں تم جی رہے تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت اور محبت تھی، اور جب تم دین سے دور تھے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت اور دشمنیاں تھی۔ جب تمہارے اندر یہ دین نہیں تھا، اس کی تصویر یہ ہے، اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءَ، اور تمہاری زندگی میں دین کی نعمت آ گئی۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس دین کی نعمت سے اللہ نے تمہارے اندر بھائی چارہ قائم کر دیا، اخوت اسلامی، اسلامی رشتے کی یہ مٹھاس تمہارے دلوں میں آ گئی۔ بڑی دولت تھی، یہ بڑی دولت تھی۔ اور بھائی باطل بھی جانتا ہے، اگر اس امت مسلمہ کی طاقت ختم کرنی ہے تو اس طاقت کی روح ختم کر دو۔ کیا؟ دین ختم کر دو، ایمان ان سے نکال دو بس۔ سارا عالمی باطل کا ایجنڈا یہی ہے کہ اسلامی دنیا میں دین کی روح باقی نہ رہے، بس مسلمان رہے، اسلام نہ رہے۔ اس لیے کہ اگر اسلام آ گیا تو یہ مشرق مغرب شمال جنوب کالا گورا ایک جسم کے مانند
ایک جسم کی مانند. باطل بھی جانتا ہے، اس کا عالمی ایجنڈا ہے کہ اگر ان کو مغلوب رکھنا ہے، ماتحت رکھنا ہے، غلامیت کی زنجیروں میں جکڑ کے رکھنا ہے، راستہ ایک ہے، ان سے دین نکال دو اور ان پر ایسے لوگ مسلط کرو پوری عالمی دنیا میں جو دین بیزار ہوں، جو دین بیزار ہوں، اور پھر اس کے ماتحت ایسا معاشرہ کھڑا ہو جو دین سے دور ہو. دین بڑی طاقت ہے، دین بڑی دولت ہے. اور دین ایک ہی ہے، وہ صرف دین اسلام ہے. یہ سب باطل ہے کہ وحدت ادیان، سارے دینوں کو ایک کر دو. وحدت ادیان نہیں ہوتا، وحدت حق ہوتا ہے. حق ایک ہے. حق صرف ایک ہے، باقی سب باطل ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بس. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ. دین کے سوا کوئی دین اللہ کے اب قابل قبول نہیں. سارے سکے اب کھوٹے، اب صرف دین محمدی کا سکہ نجات کا ذریعہ ہے. تو یہ بڑی دولت تھی میرے عزیزو. ساری نعمتوں سے بڑھ کر بڑی نعمت دین اسلام. دین اسلام. اعزنا اللہ بالاسلام. ہماری عزت کی وجہ، ہماری عزت کی وجہ کہہ رہے ہیں دین اسلام ہے. ہماری عزت کی وجہ کیا ہے؟ دین اسلام ہے. ہاں، جب انہوں نے دین اسلام کو عزت دی تو دین اسلام نے پھر انہیں بھی عزت دی. انہیں بھی عزت دی. جب انہوں نے دین اسلام کو عزت دی تو پھر اسلام نے انہیں بھی عزت بخشی، عزت کے بلندیوں پہ بٹھایا. اللہ کا دین میرے عزیزو سب سے بڑی دولت. ہماری زندگیوں میں دین اسلام سب سے بڑی ترجیح ہو اس کی. مسئلہ ترجیحات کہہ رہا ہوں. ترجیحات کیا ہے میری زندگی میں؟ اللہ کا حکم ترجیح ہے یا خواہشات ترجیح ہے؟ نبی کی زندگی ترجیح ہے یا رسول میں ترجیح ہے؟ ترجیحات کا مسئلہ ہے. کس کو کس کی خاطر قربان کر رہا ہے، کس کو کس کی خاطر چھوڑ رہا ہے. اللہ کا حکم مفادات کے لیے چھوڑ رہا ہے یا مفادات کو اللہ کی خاطر چھوڑ رہا ہے؟ ترجیحات کیا ہے؟ سارا قرآن اس پر بھرا پڑا ہے کہ مسلمانوں نے ہمیشہ سب کچھ قربان کیا، دین و اسلام کو خطرے میں نہیں ڈالا. ترجیحات کا مسئلہ ہے. تو ہم اس نظر سے اپنی زندگی دیکھیں کہ ہمارے بچوں میں، ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں ترجیحات کیا ہے. پہلا درجہ ہماری زندگیوں میں کس چیز کا ہے؟ کس چیز کو سامنے رکھ کر ہم سوچتے اور فیصلے کرتے؟ دین بڑی دولت. ایک صحابی حضرت ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ، 2 چادروں والا صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، دین اسلام قبول کر لی. جہاں رہتے تھے وہاں حالات ناسازگار تھے، حالات مشکل تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹے اسلام تو قبول کر لیا لیکن اس کا اظہار نہ کرنا. یہ خیال تھا کہ شاید یہ حالات کا
اتنی جلدی مقابلہ نہ کر سکے، برداشت نہ کر سکے، سختی، تکلیف، فرمایا بھی ٹھہر کے، جب ہم کہیں گے پھر اظہار کرنا۔ ان کے والد کا انتقال ہو چلا تھا، والدہ زندہ تھی، چتا کے زیر سائے زندگی گزر رہی تھی۔ چند دن گزرے، اس صحابی کی زندگی کا انداز بدلا ہوا، رات دن بدلا۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے ایسا دین۔ اس لیے کہ خوشبو جب بڑھیا ہوتی ہے نا تو وہ پردوں میں نہیں چھپتی، آ ہی جایا کرتی ہے، وہ پھر پردوں میں نہیں چھپتی۔ تو جب دین اسلام کی حقیقت آ جائے تو پھر چھپتی کہاں، بڑی مشکل ہوتا ہے چھپانا۔ بھتیجے بہت کچھ بدلا ہوا نظر آ رہا ہے، کہیں اس شخص کے پاس تو نہیں گئے جو مدینہ میں نئے آئے ہیں؟ سبحان اللہ، پتہ ہے اللہ کے نبی کی بات ہے، ہمارے دین کہتا ہے مسلمان اپنی فطرتی کمزوری کی وجہ سے بزدل سے ہو سکتا ہے، اور مسلمان مال سے فطرتی محبت کی وجہ سے بخیل سے ہو سکتا ہے، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بھی پتہ ہے اس سچائی پر کیا قیمت چکانی پڑے گی، اور یہ بھی پتہ ہے اس سچائی کی کیا قیمت دینی پڑے گی۔ کہہ دیا ہاں، اسی کے پاس سے ہو کے آیا۔ چچا نے کہا بھتیجے چند دن کی مہلت ہے، یا تو اسے چھوڑ دو یا زندگی کے تمام مفادات سے دستبردار ہو جاؤ۔ مورخین نے لکھا اس نوجوان نے کہا چچا جان ساری دنیا چھوٹ سکتی ہے، اب دین اسلام نہیں چھوٹ سکتا۔ کہنا آسان ہے، معاملہ ترجیحات کا ہے، معاملہ ترجیحات کا ہے نا بھائی، کہ میری زندگی میں میرے بچوں کے لیے ترجیحات کیا ہیں؟ کہ چچا سب کچھ چھوٹ سکتا ہے، اسلام نہیں چھوٹ سکتا، دین نہیں چھوٹ سکتا۔ چچا نے وہ کہا جو کہا وہ کر کے دکھایا، بے لباس کر کے گھر سے باہر نکال دھکا دے دیا۔ ماں دوسرے کمرے سے دوسرے دروازے سے آئی اور اپنی چادر اپنی اوڑھنی اس نوجوان کے حوالے کی۔ ماں کی مامتا، اس نے اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک کندھے پہ ڈالا، ایک سے سطر ڈھانپی۔ یہ صحابی حضور علیہ السلام کی خدمت میں آئے، صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے ان کا ایسا استقبال کیا، یوں لگا جیسے آپ کا چہرہ چمک رہا، جیسے چودھویں کا چاند چمک رہا۔ آپ نے اس نوجوان کو حوصلہ دیا اور کہا اب ہم تمہارے سب کچھ ہیں، ہم تمہارے سب کچھ ہیں۔ سفر حضر میں آپ ساتھ رکھتے، ایک سفر میں اس نوجوان کی طبیعت خراب ہوئی، اللہ کے نبی نے انہیں گود میں لے لیا، اور اسی گود میں اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے ہم اس کے سب سے قریبی ہیں، نہلائیں گے بھی ہم، کفن بھی ہم پہنائیں گے، قبر میں ہم اتاریں گے۔ نہلایا، کفن پہنایا، قبر میں اترے اور ہاتھوں میں اٹھایا، اور ہاتھوں میں اٹھا کر مٹی پہ رکھنے لگے۔ حضرت عمر فرمانے لگے آج کسی جانے والے پر مجھے اتنا رشک نہیں آیا جتنا اس نوجوان پہ رشک آیا۔ آج میری اندر کی چاہت تھی کہ کاش کہ حضور کے ہاتھوں میں آج میں ہوتا۔ من کان للہ کان اللہ لہ، ارے اللہ کے بن کے تو دکھاؤ، اللہ بھی تمہارا ہو جائے گا۔ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ، کچھ اللہ کے لیے قربان کر کے تو دیکھو، اللہ تمہیں اس سے بہتر دولت دیں گے، اس سے بڑی دولت ملے گی۔ من ترک شیئا للہ عوضہ اللہ خیرا منہ۔ سچے نبی کی سچی ارشاد، سچا پیغام۔ مشکل ہوتا ہے نا دین کی خاطر کچھ حرام چھوڑنا، کچھ ناجائز چھوڑنا، کچھ رسم و رواج چھوڑنا، کچھ معاشرے اور سوسائٹی کے غلط تقاضوں کو قربان کرنا مشکل ہوتا ہے۔ حوصلہ رکھو، حوصلہ رکھو، اپنے نبی کی بات پر اعتماد کرو۔ فرمایا کچھ اللہ کے لیے چھوڑ کے دیکھو تو صحیح، عوضہ اللہ خیرا منہ، اللہ تمہیں اس سے بہتر دیں گے۔ چچا چھوڑا، مال چھوڑا، کون ملا؟ اللہ کے حبیب ملے۔ اور کہاں سے جنازہ اٹھا، کن کے ہاتھوں میں روح نکلی، کس نے قبر میں رکھا؟ امام الانبیاء، اللہ کے بعد کوئی ہستی تو محمد رسول اللہ۔
دین بڑی دولت ہے میرے عزیزو، قدر کر کے تو دیکھو، اس دین کی خاطر کچھ قربان کر کے تو دیکھو، کیا دیتا ہے یہ، کیا دیتا ہے یہ۔ دنیا کی نایاب نعمتیں ہیں، دل کا سکون، دنیا کی نایاب دولت ہے، دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت اور احترام، دنیا کی نایاب چیزیں ہیں، دل کا غنی ہونا اور اندر کا بادشاہ ہونا، اور دل کا فقر کا ختم ہونا، اور اندر کی بھوک کا مٹ جانا، اور اندر کی حرص و ہوس کا ختم ہو جانا، یہ زندگی کی نایاب دولت ہے۔ دین کے بدولت اللہ یہ ساری دولتیں اس دنیا میں عطا فرماتا ہے۔ اندر کی بھوک مٹ جاتی ہے، اندر کا اللہ تعالیٰ بادشاہ بنا دیتے ہیں، اندر کی بے چینی بے سکونی ختم ہوتی ہے، اللہ دل کا سکون اطمینان نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ کریم محبتیں اور عزتیں اپنے پیاروں کے دل میں اس کے لیے ڈال دیا کرتے ہیں۔ یہ دین کا میٹھا پھل ہے، اس دنیا میں ملتا ہے۔ تو میرے عزیزو، دین بڑی دولت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، اس کی قدر کریں، اور امت کا یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے۔ یہی وہ بنیاد ہے جس سے امت وحدت اور اتحاد کی نعمت سے سرفراز ہو سکتی ہے، اور باطل کی ساری محنت اس پر ہے، ساری محنت اس پر ہے کہ بس اس کے اندر دین نہ رہے۔ آج معاش اور معیشت کے سواریوں پر ساری بے دینی آ رہی ہے، معاش اور معیشت کے سواریوں پہ سوار ہو کر ہر فتنہ آ رہا ہے، اور اس فتنے کی پیچھے بنیاد ہے مسلمانوں کو سب کچھ دے دو، دین سے بیزار کر دو، اسے دین سے دور کر دو۔ تو میرے عزیزو، ہمارا دنیا کی عزت کا سامان، ہماری دنیا کی عزت، ہماری دنیا کی طاقت، ہماری دنیا کی فلاح اور آخرت جس دولت سے ہم سرفراز ہوں گے وہ اللہ کا دین ہے۔ اسے نہ ضائع ہونے دینا، اس کی نہ قدری نہ کرنا، اس کو اپنی زندگی کی سب سے ترجیح اس کو بنانا۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر فیصلے اور اپنی زندگی کے ہر نقشے اس دولت کو سامنے رکھ کے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔